هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا صل وسلم أبدا على حبيب یا کرم الخلق مالی من نالو زوبه سوا کا عند حلول الحادث العمام مولاي صل أبدا على حبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی درس کی یہ نشست جس میں درس بخاری شریف کے عنوان سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کے بعد، چونکہ یہ محفل 11ویں شریف بھی ہے تو اس کے بعد دو نعتیں ہوں گی، مختصر سا ذکر ہوگا اور فاتحہ شریف اور درود و سلام کے بعد تقسیم لنگر ہوگا۔ آپ نے گزشتہ درس میں یہ سنا کہ آقا دو جہاں سرور عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، کل 7 اولادیں تھیں، اور یہ سارے بچے حضرت سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک اور آپ کے بطن اطہر سے ہوئے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن شریف سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ سارے بچے جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے وہ آپ کی بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے تھے۔ صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور کم سنی میں ان کا وصال ہوا۔ اس طرح سے آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر سب سے چھوٹی اولاد اور آپ کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ہے، اور آپ کی شہزادیوں میں سے ایک حضرت ام کلثوم بھی ہیں، حضرت زینب سب سے بڑی صاحبزادی، حضرت رقیہ ان کے بعد، اور حضرت ام کلثوم ان کے بعد، اور سب سے آخر میں صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو دیا، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کائنات کے وہ واحد خوش نصیب انسان بنے جن کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں۔ اس لیے آپ کے جتنے داماد ہیں
ان تمام دامادوں میں سب سے عالی لقب حضرت عثمان غنی کا ہے، جنہیں ذو النورین، دو نوروں والا اس بنا پر کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور نظر ان کے نکاح میں تھے، یوں ذو النورین، دو نوروں والا قرار پائے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 9 میں انتقال ہوا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ وقت پہلے، اور سرکار نے ان کی قبر مبارک پر بیٹھے، کنارے پر بیٹھے گریہ فرمایا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اپنی اس صاحبزادی کے وصال پر، اور قبر میں حضرت ابو طلحہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان، فضل ابن عباس، اسامہ بن زید نے انہیں قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی نہیں اولاد، اور نام ہے ام کلثوم، کلثوم کی ماں۔ عرب کی عادت ہے کہ وہ مرد اور عورتیں بالعموم اپنے لیے کوئی نہ کوئی کنیت تجویز کرتے ہیں، یہ عرب کی عادت میں داخل ہے۔ ان کے پاس اس نام سے کوئی بچہ ہو یا نہ ہو، کنیت ضرور ہوتی ہے۔ حضرت ام کلثوم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس کے باوجود ان کی کنیت ام کلثوم ہے، کلثوم کی ماں۔ میں یہ بات بھی کہتا جاؤں اور عموماً کہا کرتا ہوں کہ کلثوم عربی زبان میں اور عرب معاشرے میں، عرب زندگی میں، کلثوم یہ زنانہ نام نہیں، مردانہ نام ہے۔ ہمارے ہاں کلثوم زنانہ نام ہے، جبکہ عرب میں یہ نام مردانہ نام ہے۔ مردوں کے نام کلثوم ہوتے تھے، عورتوں کے نام کلثوم نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ عرب سے یہ نام منتقل ہوئے، اور کم علمی کی بنا پر، مطلب نہ سمجھنے کی بنا پر، ہم نے اپنے تئیں جیسے تیسے نام رکھ دیے۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ام کلثوم ہے، یہ نہ سمجھا کہ ام کلثوم کے معنی کیا ہیں۔ کلثوم کی ماں، کلثوم مرد ہے، لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک بہت زبردست مجاہد و مبلغ حضرت کلثوم بن ہدم ہیں، جو کہ ایک مرد تھے، ایک صحابی تھے۔ اسی طریقے سے ایمن بھی ہمارے ہاں زنانہ نام ہے، جبکہ ایمن بھی مردانہ نام ہے۔ حضرت ام ایمن کو ام ایمن اس لیے کہتے ہیں کہ ایمن ان کا بیٹا ہے، جس کی بنا پر وہ ام ایمن ہوئی، ایمن کی ماں بنی۔ تو یہ ام کلثوم ہے، کلثوم کی ماں، اور وہ ام ایمن ہے، ایمن کی ماں۔